اغفر لنا ذنوبنا، اے خدا پہلا مطالبہ تو ہمارا یہ ہے کہ اب جب ہمیں نئی زندگی عطا کی گئی، نئے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو ہمارے پرانے گناہوں کا شمار نہ کیا جائے۔ کلین سلیٹ، بالکل صاف تختی کے ساتھ ہم دوبارہ اپنی ایک نیا زندگی کا سفر شروع کریں۔ لیکن یہ کہنا بھی کافی نہیں، کیونکہ بہت سی برائیاں زندگی کے اندر اس طرح داخل ہو جاتی ہیں جیسے فطرت ثانیہ بن گئی ہوں، اور محض ایمان لانے کے نتیجے میں وہ از خود بیماریاں جھڑ نہیں جایا کرتی۔ پرانے گناہ تو بخشے گئے، لیکن بد عادتیں جو زندگی کا حصہ بن چکی ہیں وہ کیسی چھوٹیں گی؟ اور ان کے نتیجے میں جو نئے گناہ پیدا ہوتے رہیں گے ان کا کیا بنے گا؟ تو دیکھیے یہ صاحب عقل لوگ کیسی اچھی دعا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، پہلی کی بخشش، اور آئندہ ہماری وہ برائیاں ہم سے دور کرنا شروع فرما دے جو برائیاں ہمارے ساتھ لاحق ہو چکی ہیں، بیماریوں کی طرح ہمیں چمٹ گئی ہیں، جن کو دور کرنا ہماری طاقت میں نہیں ہے۔ بس ایمان لانے کے ساتھ ہی سب برائیاں دور نہیں ہو جایا کرتی، اور یہ خصوصاً ان مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے جو دنیا میں تبلیغ اسلام کر رہے ہیں۔ محض تبلیغ کے ذریعے کسی کو مسلمان بنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ فرض ادا ہو گیا ہرگز کافی نہیں، کیونکہ بہت سے ایسے ایمان لانے والے ہوں گے جو سچے دل سے توبہ بھی کر چکے ہوں گے، لیکن اپنی بہت سی بدیاں ساتھ لے کر آئیں گے جن سے چھٹکارا پانا ان کے بس میں نہیں۔ اگر ان کی طرف توجہ نہ کی گئی، اگر تبلیغ کرنے والا ان سے مستقل تعلق رکھ کے ان کی مدد نہیں کرتا ان کی برائیاں دور کرنے میں، تو ایسا ہی ہوگا جیسے بعض بچے وبائی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور مائیں ان کو جگہ جگہ لیے پھرتی ہیں اور اتنا نہیں سوچتی کہ مجالس میں لے کے جائیں گی تو اور بھی بیماریاں پھیلائیں گی۔ کئی مائیں میرے پاس بھی لے آتی ہیں، جب میں پیار کر چکتا ہوں تو بتاتی ہیں کہ اس کو تو فلاں وبائی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن یہ جو مضمون ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ اولو الالباب اقرار کرتے ہیں کہ محض ایمان لانے کے نتیجے میں ہم پاک و صاف نہیں ہو گئے، ہمارے گناہ بخشے بھی جا چکے ہوں تب بھی ہمارے اندر برائیاں موجود رہیں گی، اور تیری مدد کے سوا وہ برائیاں دور نہیں ہو سکتی۔ بس مومنوں کو نومبائین کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ لگ کر ان کی کمزوریاں دور کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ اسی طرح کھلے چھوڑ دیے گئے تو باقی جماعت میں بھی وہ اپنی بیماریاں پھیلاتے رہیں گے۔ اگلا حصہ دعا کا اسے مکمل کر دیتا ہے، پھر وہ عرض کرتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اب برائیاں تو دور کرے گا اگر ہماری دعا قبول ہو گئی، لیکن پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے۔ بعض بیماریاں عمر کا ساتھ دیے ہوئے ہوتی ہیں، لمبے عرصے سے چمٹی ہوئی ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، اتنے عرصے میں وہ مٹ بھی سکیں گی کہ نہیں، موت کا کوئی وقت معین نہیں۔ تو دیکھیں اولو الالباب نے کیسی عقل والی دعا کی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے خدا مارنا نہ جب تک نیکوں میں شمار نہ ہو چکے ہوں۔ تیری مرضی ہے آہستہ صحت دے یا دیر سے صحت دے، مقصد یہ ہے کہ جب تک صحت نہ پا چکے ہوں ہمیں واپس نہ بلا، آخری سانس اس حالت میں لے رہے ہوں کہ تو کہہ رہا ہو کہ تم ابرار میں داخل ہو گئے ہو۔ کیسی پیاری دعا ہے، اور اولو الالباب واقعی ایسی دعائیں کیا کرتے ہیں اور ایسی دعاؤں کی درخواستیں بھی کیا کرتے ہیں۔ ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیاں ہیں لاہور میں، ہمارے یہاں بڑی مخلص جماعت کی رکن آمنہ صدیقہ کی والدہ، بہت بڑی عمر ہو چکی ہے، غالباً 90 اور 100 کے درمیان ہے، اور لیکن ماشاءاللہ ہوش و حواس خوب قائم، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی باتیں یاد۔ ان کا مجھے رمضان میں پیغام ملا، اس پر مجھے یہ آیت یاد آئی، میں نے کہا دیکھیں خدا تعالیٰ نے کس طرح اپنے پیارے بندوں کی باتیں محفوظ کر دی ہیں قرآن کریم میں، ان کی بھی جو پہلے گزر چکے تھے، ان کی بھی جو بعد میں آنے والے تھے۔
انہوں نے کہا میرے لیے یہ صرف دعا کیا کریں کہ خدا مجھے اس حالت میں واپس بلائے کہ مجھ سے راضی ہو چکا ہو۔ بس وتوفنا مع الابرار کی دعا صاحب عقل لوگوں کی دعا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ برائیوں کا زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، بعض دفعہ گر بھی جائیں تو دوبارہ بھی آ جاتی ہیں۔ آخری فیصلہ اس وقت ہوگا جب انسان واپس جا رہا ہوگا۔ اس وقت اگر خدا کی رضا کی نگاہیں پڑ رہی ہوں، اگر اس کے نزدیک اس وقت انسان نیکوں میں شمار ہو چکا ہو تو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا، اور پھر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں باطل میں نہیں ہوں، ان لوگوں میں نہیں ہوں جو باطل شمار کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دعا جاری ہے ابھی۔ اپنی ذات کے لیے سب کچھ مانگا گیا، مگر اس دین کے لیے ابھی کچھ نہیں مانگا جس دین کے نتیجے میں ان کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے موت کے تصور کے ساتھ ہی یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اے خدا، ہم نے یہ پیغام دوسروں کو بھی تو پہنچانا ہے، اور تیرے وعدے ہمارے متعلق جو پہلے نبیوں سے کیے گئے ہیں کہ ہم دنیا میں اس طرح اصلاح احوال کریں گے اور لوگوں کے حالات میں پاک تبدیلیاں پیدا کریں گے، وہ اگر وعدے پورے نہ ہوئے تو قیامت کے دن پھر بھی ہمارے لیے شرمندگی ہے۔ یعنی ایک انسان اپنی ذات میں اگر نیک بھی بن چکا ہو اور اس کا بظاہر نیک انجام بھی ہو، اگر دوسرے بنی نوع انسان کے متعلق وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا تو اپنے آپ کو کامیاب نہیں سمجھتا۔ یہ اولو الالباب کی تعریف کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ دعا بھی ساتھ بتا دی کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے خدا وہ سارے وعدے ہمارے حق میں پورے فرما دے جو تو نے پہلے رسولوں کو دیے تھے کہ ہم آنے والوں کے ساتھ یہ سلوک فرمائیں گے۔ اب یہ کیا مطلب ہے وعدتنا علی رسلک؟ دراصل یہاں یہ بات کھل گئی کہ یہ ساری دعا جو اولو الالباب کی دعا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دعا ہے، اور جن لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک آپ ہی کی امت ہے جن کے متعلق گزشتہ تمام انبیاء نے خوشخبریاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمام دنیا میں ہر دوسرے دین پر غالب فرمائے گا۔ تو یہ عرض کرتے ہیں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، تو نے گزشتہ تمام انبیاء کے ہاتھوں جو ہمیں خوشخبریاں بھیجی تھیں اور وعدے کیے تھے کہ میں امت محمدیہ سے یہ سلوک کروں گا، وہ ہمارے حق میں پورے فرما دے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہمیں ذلیل اور رسوا نہ ہونے دینا کہ وہ وعدے جو ہمارے ساتھ وابستہ تھے وہ پورے نہ ہوئے۔ اب اگر وعدے پورے نہیں ہوئے تو بظاہر یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدے پورے نہیں کیے، حالانکہ خدا تو وعدے پورے کرتا ہے۔ بس اس دعا کا آخری حصہ یہ ہے انک لا تخلف المیعاد، جہاں تک وعدوں کا تعلق ہے تو یقیناً وعدہ خلافی کرنے والوں میں سے نہیں، تو لازماً اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ بس جب ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ یہ وعدے ہمارے حق میں پورے فرما، تو مطلب ہے ہمیں ان وعدوں کا مستحق بنا دے، کیونکہ اگر ہم مستحق نہ رہے تو پھر یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے، لیکن قصور تیرا نہیں ہوگا، قصور ہمارا ہوگا۔ تو اس طرح قرآن کریم ان لوگوں کی راہوں کو ہم پر آسان بنا دیتا ہے جن کی دو راہیں ان کی دعاؤں کے نتیجے پر ان پر آسان بنائی گئیں، اور ہمیں نصیحت فرماتا ہے کہ اس طرح یہ دعائیں کرتے کرتے اس سفر میں آگے بڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی دعا کو بھی قرآن میں محفوظ فرماتا ہے۔ ایسی عجیب کتاب ہے کہ کوئی پہلو زندگی کا خالی نہیں چھوڑتی، مختلف حالتوں کی دعائیں اس میں محفوظ ہیں۔ اگر آپ غور سے ان کا مطالعہ کریں تو زندگی کے ہر امکان پر یہ دعائیں حاوی ہیں، اور زندگی کے ہر احتمال پر بھی یہ دعائیں حاوی ہیں۔ چنانچہ فرمایا
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں عورتوں اور بچوں کی راہ میں جنگ نہیں کرتے ہو جو یہ کہتے ہیں. یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ ان لوگوں کی خاطر تم کیوں جہاد نہیں کر رہے جو مظلوم ہیں اور جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ دعائیں کر رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے اور ان بستی والوں سے نجات بخش اس بستی سے نجات بخش جس بستی کے رہنے والے ظالم ہو چکے ہیں. وجعل لنا من لدنک ولیا ہمارے لیے اپنی جناب سے کوئی دوست بنا کے بھیج دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا اور اپنی ہی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے جب کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ بے وفائی کی اور اللہ تعالیٰ کے واضح ارشاد کو سننے کے باوجود اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. ایسے وقت میں جب کہ خدا تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک شہر میں داخل ہو جائیں جو شہر ان کے لیے مقدر جس کی فتح ان کے لیے مقدر کی گئی تھی، اس موقع پر انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ اے موسیٰ جا تو اور تیرا رب دونوں لڑتے پھرو، ہم تو یہاں بیٹھ رہنے والے ہیں. جب تم دونوں لڑکے تم اور تمہارا رب فتح کر لو گے شہر کو تو پھر ہمیں بتا دینا، ہم بھی داخل ہو جائیں گے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے رب میرا یہ حال ہے کمزوری کا کہ میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی کو اپنے ساتھ نہیں پاتا، سب میرا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. اس دعا میں بھی بڑی گہری حکمت ہے. جواب دینے والوں نے موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ تو اور تیرا خدا لڑتے پھرو، دو کا ذکر کیا تھا. خدا تو ساری کائنات کا خدا ہے اور مالک ہے، اس نے کسی سے کیا لڑنا ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا کسی کی ہلاکت کا تو وہ ان کو ہلاک کر دے گا. لیکن دو لڑنے والے ضرور تھے، ایک موسیٰ تھے اور ایک ان کے بھائی تھے. ان کے اس جواب سے شبہ پڑ سکتا تھا کہ موسیٰ ہی صرف وفادار رہا اور موسیٰ کا بھائی بھی ان لوگوں میں شامل ہو چکا ہے. اس شبے کی ازالے کی خاطر حضرت موسیٰ کی دعا منوان ہمارے سامنے رکھ دی گئی کہ دیکھو موسیٰ اکیلا ہی وفادار نہیں تھا، اس کا بھائی بھی وفادار تھا، اگرچہ قوم نے اس کا ذکر نہیں کیا. تو دعا یہ بتائی رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے خدا میں اکیلا ہی تیری راہ کا وفادار نہیں ہوں، تیری راہ میں چلنے والا وفادار نہیں ہوں، بلکہ میرا بھائی بھی میرے ساتھ شامل ہے، لیکن ہم دو ہی ہیں صرف. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسقوں کی قوم کے درمیان تفریق کر دے، ایسا سلوک فرما کہ ظاہر ہو جائے کہ ہم تیرے پسندیدہ لوگ ہیں، تیری رضا کو حاصل کرنے والے لوگ ہیں اور وہ لوگ نہیں جن سے تو ناراض ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک دعا یہ بھی سکھائی گئی ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس ہمیں بھی شہداء میں شمار کر لے، شاہدین میں شمار کر لے. اس سے وہ پہلی دعا یاد آ جاتی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے جواب میں انصاری ان لوگوں نے کی تھی جو اپنے آپ کو انصاری کہتے تھے، انصار اللہ کہتے تھے. اس میں ذکر تھا کہ اے خدا ہمیں شاہدوں میں شمار کر لے. اور عجیب قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا کرشمہ ہے کہ یہ دعا وہاں سکھائی گئی جہاں پہلے عیسائیوں کی تعریف کی گئی ہے
اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے نصارہ میں سے ایسے لوگ آج بھی ہیں کہ جب وہ خدا کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بس چونکہ ان کی خوبیوں کا ذکر چل رہا تھا اس لیے ان کی وہ بہترین دعا یہاں مومنوں کو یاد کرا دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کی نیکیوں کو اتنا دوام ہوا کہ بعض ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے آپ کے ظہور کے بعد بھی اپنی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے بھی نیک ہوئے اور خدا کے نزدیک نیک ٹھہرے. بس فاکتبنا مع الشاہدین کی دعا عیسائیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابتدا میں قبول کیا، ایک گہرا تعلق رکھتی ہے اور خدا تعالیٰ کو یہ دعا منظور ہے. تبھی امت محمدیہ کے سلسلے میں بھی اس دعا کو دہرایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی یہی دعا کرتے ہیں. ایک دعا ہے مائدہ سے متعلق، وہ بھی تشریح طلب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا کی محبت اپنے حواریوں پر، دلوں پر سرد کر دی اور وہ یوں لگتا تھا کہ کشکول ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تبلیغ کے لیے نکل گئے ہیں، سارے کام چھوڑ دیے، کوئی ذریعہ معاش باقی نہیں رہا. اس وقت انہوں نے دنیا کی ان مشکلات سے گھبرا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خدا کے حضور یہ دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہم پر مائدہ اتارے، کیونکہ ہم تو اب کمائی جوگے رہے نہیں، ہم تو خالصتاً اس کے دین کے لیے وقف ہو گئے ہیں، اس لیے ہمارے رزق کا وہ انتظام کرے اور آسمان سے مائدہ اتارے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں اولین کے لیے بھی کی اور آخرین کے لیے بھی کی. وہ دعا اولین کے لیے بھی کی اور آخرین کے لیے بھی کی. وہ دعا یہ ہے: قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. کہ اے ہمارے خدا، ہم پر آسمان سے نعمتوں کا دسترخوان نازل فرما، نعمتیں نازل فرما، ایسی نعمتیں جو ہمارے اولین کے لیے بھی عید ہو جائیں اور آخرین کے لیے بھی عید ہو جائیں، یعنی دونوں کے لیے خوشیوں کے سامان لائیں. وہ آیت من کا، اور وہ تیری طرف سے ایک نشان بن جائے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمارے رزق کا انتظام فرما اور تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. اس دعا کے ساتھ یہ احتیاط ضروری ہے کہ اس دعا کے بعد جو خدا تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے. یہ دعا سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری یہ دعا قبول کروں گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان لوگوں نے اگر ناشکری کی تو ان کو عذاب بھی ایسا دوں گا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہو، اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا. اب اس شرط کے ساتھ رزق عطا کرنا یہ عجیب سا لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے آخر؟ غور طلب بات ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، رزاق، دیالو، بے انتہا سخی اور رحم کرنے والا اپنے نبی کی یہ دعا سنتا ہے کہ ہاں میں ان کے لیے آسمان سے رزق اتاروں گا، اور ساتھ ہی اتنی بڑی تنبیہ کر دیتا ہے کہ اگر یہ ناشکرے ہوئے تو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں کبھی کسی کو نہ دیا گیا ہو. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر اس دعا کو متوازن طور پر خدا کے حضور عرض کرنے کی توفیق پائیں گے، ورنہ اس کا غلط مطلب سمجھ کر آپ دعا مانگتے رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دراصل مائدہ سے مراد روحانی مائدہ لیا تھا، اور رزق کی دعا بھی مانگی ہے لیکن ضمنی طور پر. چنانچہ آپ دوبارہ اس دعا کو پڑھیں. فرمایا ہمارے لیے آسمان سے مائدہ اتار جو ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید ہو. ورزقنا،
اور ہمیں رزق دے. بس رزق اور ہوا اور وہ معاہدہ اور ہوا، اور اس معاہدے کے علاوہ رزق بھی مانگا ہے. لیکن جو دعا کی درخواست کرنے والے لوگ تھے ان کے ذہن میں روحانی معاہدہ نہیں تھا بلکہ دنیاوی معاہدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے متوجہ کیا کہ اصل روحانی معاہدہ ہے. اگر تم نے روحانی معاہدہ سے فائدہ نہ اٹھایا اور دنیاوی رزق میں پڑ گئے تو لوگوں کے لیے ٹھوکر کا موجب بنو گے. دنیا تمہاری مادی ترقی دیکھے گی اور یہ سمجھے گی کہ حضرت عیسیٰ نے جو دعا مانگی تھی اس کے نتیجے میں تمہیں سب کچھ حاصل ہو گیا، اور تمہاری پیروی کو فخر سمجھے گی اور اسی کو ذریعہ نجات سمجھے گی. دنیا یہ سمجھے گی کہ ایسی قومیں جن پر خدا نے اتنی نعمتیں کی ہوں کہ ساری دنیا سے زیادہ ان پر رزق فراخ کر دیا ہو، وہ تمام دنیا کی دولتوں کے مالک بن بیٹھے ہوں، وہ اچھے لوگ ہیں تبھی تو خدا تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے. تو یہ فرمایا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ظاہری رزق پانے کے بعد بھی خدا کے نظر میں وہ اچھے لکھے جائیں. تیری دعا کی خاطر ہم ان کو رزق تو دے دیں گے، لیکن اگر روحانی معاہدے کے بغیر انہوں نے رزق پر قناعت کی اور رزق کے عاشق ہو گئے اور اسی کے ساتھ دل لگا بیٹھے تو چونکہ دنیا کے لیے ٹھوکر کا سامان بن سکتے ہیں، ٹھوکر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے ہم پر فرض ہوگا کہ ہم آخر ان کو ہلاک کر دیں تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ محض ظاہری رزق عطا کرنا انعام نہیں ہے. انعام اور چیز ہے اور ظاہری رزق میں فراخی دینا اور چیز ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا عظیم الشان رزق عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، یعنی مادی رزق بھی، اتنی ہی بڑی تنبیہ کر دی کہ اس رزق کا حق ادا کرنا ورنہ تم صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاؤ گے اور ایک عبرتناک عذاب کے ذریعے مٹائے جاؤ گے. یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی. اولین کے علاوہ آخرین کے متعلق خصوصیت سے مانگی گئی تھی. آخرین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آج کے دور کے عیسائی ہیں، اور آپ دیکھ لیجئے کہ خدا نے کس شان سے اس دعا کے ظاہر کو پورا فرمایا ہوا ہے. اتنا رزق وسیع کیا ہے کہ باقی ساری دنیا ان کے مقابل پر بھکاری بنی ہوئی ہے، کچھ بھی ان کے پلے نہیں. ساری دنیا کے یہ رازق بنے ہوئے ہیں، جس کو چاہیں اس کو رزق دیتے ہیں، جس سے چاہیں اسے چھین لیتے ہیں. لیکن چونکہ اس شرط کو پورا نہیں کیا جو روحانی معاہدہ سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے دنیا کے لیے ٹھوکر کا موجب بھی بن گئے ہیں. بہت سے غریب ممالک، مسلمان بھی اور ہندو بھی اور یہودی وہ بدھسٹ بھی اس لیے عیسائی ہو رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نے ان سے حسن سلوک فرمایا، ان پر فضل فرمائے، یہ ٹھیک ہی ہوں گے تو خدا تعالیٰ ایسا کر رہا ہے. بس جو تنبیہ مضمر تھی قرآن کریم کی دوسری آیت میں، وہ تنبیہ ہم اپنے سامنے ظاہراً پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. بس اس لیے یہ لازم ہے کہ یہ قومیں اگر اصلاح نہیں کریں گی اور خدا تعالیٰ کے روحانی رزق کی طرف متوجہ نہیں ہوں گی اور دین کی طرف، سچے دین کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی، تو ان کا یہ عبرت کا نشان بن جائیں گی اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. انگلستان کے دل میں، لندن میں کھڑے ہو کر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سچی باتیں ہیں، 100% سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں.